صدق اللہ العظیم۔ سورہ البقرہ اور اس کی آیت نمبر 255 آیت الکرسی۔ گزشتہ جمعہ پر اس حوالے سے عرض کیا تھا کہ اس سورت کی یہ جو عظیم الشان آیت ہے آیت الکرسی، اس کے اندر اللہ رب العزت نے کائنات کا سب سے قیمتی مسئلہ، اپنی الوہیت والا مسئلہ، اس کو بیان کیا، اور پھر اس مسئلہ پر دلائل بھی دیے۔ سب سے پہلے بطور دعویٰ کے فرمایا اللہ لا الہ الا ہو، کہ لوگوں میرے علاوہ کوئی الہ نہیں۔ اس کی پہلی دلیل یہ پیش کی کہ الحی، میں اللہ ہی الہ ہوں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمیشہ زندہ رہنے والا میں ہوں، اور میرے علاوہ ہر ایک کے لیے فنا ہے، ہر ایک کے لیے ہلاکت ہے، ہر ایک کے لیے موت ہے، اور جس پر موت آ جائے وہ الہ نہیں بن سکتا، کیونکہ الہ اور معبود کی جو 3 شرطیں ہیں۔ پہلی شرط یہ ہے کہ معبود وہ ہوتا ہے جو ما فوق الاسباب پکارے سننے والا ہو۔ معبود اور الہ وہ ہوتا ہے جو بغیر اسباب کے اپنے دربار میں آنے والوں کے حالات سے واقف ہو، اور پھر تیسرے نمبر پر بغیر اسباب کے نفع اور نقصان کا مالک ہو، وہ ہوتا ہے الہ۔ اور جس پر موت آ جائے تو وہ الہ اس لیے نہیں بن سکتا کہ موت نام ہوتا ہے خالص عاجزی کا۔ جب موت آ جائے تو آدمی اپنے دربار میں آنے والوں کی سن بھی نہیں سکتا، ان کے حالات سے واقف بھی نہیں ہو سکتا، اور اپنے نفع نقصان کا مالک بھی نہیں، تو ان کے نفع نقصان کا مالک کس طرح ہو سکتا ہے؟ یہ ساری چیزیں یا ابتی لما تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا، یہ 3 شرطیں سورہ مریم کی اس آیت میں بیان ہوئی کہ معبود وہ ہوتا ہے جو اپنے دربار میں آنے والوں کی ما فوق الاسباب پکارے سننے والا بھی ہو، اس کے حالات سے واقف بھی ہو، اور پھر نفع اور نقصان کا مالک بھی ہو۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ الوہیت کے لائق صرف میں ہوں، الہ بننے کے لائق، مشکل کے اندر پکارنے کے لائق صرف میں ہوں، تمہاری کھوٹی قسمتوں کو کھری کرنے والا صرف میں ہوں، تمہاری ڈوبتی ہوئی کشتیوں کو پار لگانے والا صرف میں ہوں، تمہارے لیے مقدمات سے رہائیاں دینے والا، بیماریوں کو شفاؤں میں بدلنے والا صرف اور صرف میں اکیلا اللہ ہوں۔ اس کی پہلی دلیل یہ دی کہ الحی، میں اللہ ہوں ہمیشہ زندہ، باقی مجھے چھوڑ کر جہاں پر بھی جاؤ گے ہر ایک کے لیے موت ہی موت ہے، کل نفس ذائقۃ الموت ہے، کل من علیہا فان ہے، اور کل شیء ہالک الا وجہہ۔ اس لیے فرمایا کہ مجھے ہی پکارو، کیونکہ میں اللہ ہمیشہ زندہ، اور باقی جتنی ہستیاں بھی ہیں ان میں سے کوئی بھی ہمیشہ زندہ رہنے والا ہے۔ اور جس بیچارے پر موت آ جائے وہ اپنی روتی ہوئی اولاد کی چیخوں کو نہیں سن سکتا، تو اپنے دربار پر آنے والے ان مریدوں کی بھی نہیں سن سکتا۔ جس پر موت آ جائے وہ اپنے رشتہ داروں کی آہ و بکا کو نہیں سن سکتا، تو اپنے مریدین کی بھی کسی آہ و بکا کو نہیں سن سکتا۔ جس آدمی پر موت آ جائے وہ اپنے حالات سے واقف نہیں ہوتا، تو اپنے دربار اور مزار پر آنے والوں کے حالات سے کس طرح واقف ہوگا؟ جس بیچارے پر موت آ جائے وہ خود اتنا عاجز ہوتا ہے کہ اپنا لباس نہیں اتار سکتا، اپنا کفن خود نہیں پہن سکتا، اپنی قبر تک جانے کے لیے بھی آپ کے 4 کندھوں کا محتاج ہوتا ہے، تو وہ تمہارے لیے حاجت روا اور مشکل کشا کبھی بھی نہیں بن سکتا۔
تو یہاں سے پھر عرض میں نے یہ کیا تھا کہ مخلوق وہ بھی سنتی ہے، اللہ بھی سنتا ہے۔ مخلوق بھی بعض اوقات کسی چیز کو جانتی ہے، اللہ بھی جانتا اور دیکھتا ہے۔ فرق یہ تھا کہ مخلوق کا سننا ہے ما تحت الاسباب، اور اللہ رب العزت کا سننا ہے بغیر اسباب کے۔ لیس کمثلہ شیء وہو السمیع البصیر، کہ اللہ کسی چیز کی طرح نہیں، یعنی اللہ بھی سنتا ہے اور آپ اور میں بھی سنتا ہوں، لیکن ہمارے اور اللہ کے سننے میں فرق یہ ہے لیس کمثلہ شیء والا، کہ ہم سننے کے لیے کانوں کے محتاج ہیں، اللہ سننے کے لیے کانوں کا محتاج نہیں۔ ہم سننے کے لیے روح کے محتاج ہیں، اللہ تعالیٰ سننے کے لیے روح کا محتاج نہیں۔ ہم سننے کے لیے قریب ہونے کے محتاج ہیں کہ بندہ قریب ہو تو سنتا ہے، دوری آ جائے تو بندہ نہیں سن سکتا۔ اللہ سننے کے لیے قریب یا دور ہونے کا بھی محتاج نہیں۔ ہم سننے کے لیے محتاج ہیں کہ درمیان میں رکاوٹ نہ ہو، درمیان میں کوئی پردہ حائل نہ ہو، کوئی شیشہ اور دیوار حائل نہ ہو۔ یہ مخلوق کا سننا ہے، اور خالق کا سننا یہ ہے کہ آپ دل کی بند کوٹھڑی میں بھی پکارو اسے بھی سنتا ہے، بند کمرے میں پکارو اسے بھی اللہ سنتا ہے، آپ زبان سے تلفظ کرو یا نہ کرو اللہ ہر چیز کو سنتا ہے۔ یہ سننے میں فرق ہے۔ تو اس لیے جب آدمی مر جاتا ہے اس کے بعد اس کے اسباب سننے والے ختم ہو جاتے ہیں، کیونکہ سننے کے لیے پہلا سبب تھا روح کا، اور جب آدمی پر موت آ گئی، موت نام ہوتا ہے روح اور جسم کی جدائی کا۔ اب جسم کے اندر اگر روح ہو تو اس کو کوئی آدمی بھی مردہ نہیں کہتا۔ اس لیے جب کوئی آدمی مرنے لگے یا مر جائے، قریب المرگ ہو، ڈاکٹر کو بلاتے ہیں، وہ اس کی نبض چیک کرتا ہے، سانس کو چیک کرتا ہے۔ جب سانس کا آنا جانا بھی بند ہو جائے، جب اس کی نبض کی حرکت بھی بند ہو جائے، تو پھر ڈاکٹر کہتا ہے جی اب یہ بندہ مر گیا۔ تو مرنے کا معنی یہ ہے کہ اس کی روح جسم سے مکمل طور پر جدا ہو گئی۔ اب روح جس وقت جسم سے مکمل طور پر جدا ہو گئی، جسم سے مکمل طور پر الگ ہو گئی، تو بغیر روح کے سننا یہ اللہ کا خاصہ ہے۔ اب کوئی آدمی کہے کہ نہیں یہ بھی بغیر روح کے سنتا ہے، اللہ بھی بغیر روح کے سنتا ہے، تو گویا اس نے اللہ رب العزت کی صفت سمیع میں اس کو شریک کر دی۔ اب ہم سب سنتے ہیں لیکن سننے کے لیے روح کے محتاج ہیں۔ اگر روح جسم کے اندر ہو اور آدھی روح کام نہ کرے، نیند کے اندر آدمی پڑا ہو، وہ بھی نہیں سنتا، حالانکہ اس کا سانس بھی چلتا ہے، نبض بھی چلتی ہے، لیکن سنتا اس لیے نہیں کہ روح کے دو کام تھے، ایک تھا ادراک اور دوسرا تھا حیات۔ حیات کا معنی سانس کا آنا جانا، اور ادراک کا معنی ہوتا ہے آنکھوں سے دیکھنا، کانوں سے سننا، زبان سے چکھنا، اور اسی طرح ناک سے سونگھنا، ہاتھ سے پکڑنا۔ جب آدمی نیند میں ہو اللہ تعالیٰ اس کا ادراک معطل کر لیتے ہیں، یعنی سننا، دیکھنا، بولنا، سونگھنا، چکھنا، یہ چیزیں ختم ہو جاتی ہیں، اور جب موت آ جائے پھر بدن میں یہ ادراک بھی نہیں رہتا اور حیات بھی نہیں رہتی۔ تو سوچنے کی بات ہے، جب بندہ نیند میں ہو اس وقت تو نہیں سنتا، حالانکہ آدھی روح اندر موجود ہے۔ جب موت آ جائے، پوری روح نکل جائے، پھر کہتے ہیں جی یہ مرنے والا بس آپ سے بھی زیادہ سنتا ہے، زندہ سنتا ہے تھوڑا کم اور مردہ زیادہ سنتا ہے۔ تو میرے بھائیوں، جب کوئی آدمی فوت ہو جاتا ہے، مر جاتا ہے، اب مرنے کے بعد اس کے اسباب ختم ہو جاتے ہیں۔ اب ہم پوچھتے ہیں کہ مرنے کے بعد تم جو سننے کے قائل ہو، کوئی اسباب ہوں گے سننے کے، ان اسباب میں سے پہلا سبب تھا روح کا، اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جس پر موت آ جائے، یمسک التی قضا علیہ الموت، اللہ اس کی روح کو روک لیتے ہیں۔ اب اللہ نے روح کو روک لیا، اب بغیر روح کے مردہ کس طرح سنتا ہے؟
یہ پھر کہتے ہیں جو روح واپس آ جاتی ہے۔ بھئی روح واپس آ جاتی ہے، یہ قرآن مجید کے 30 پاروں میں سے کس آیت کا ترجمہ ہے کہ مرنے کے بعد روح فوراً واپس آ جاتی ہے؟ قرآن مجید کا صاف فیصلہ ہے کہ مرنے کے بعد جو روح جسم سے نکل گئی، ثم انکم یوم القیامت تبعثون، یہ 18ویں پارے کا پہلا صفحہ ہے، مانا اپنے گھروں میں جا کر دیکھ لینا بے شک۔ سورہ المؤمنون کی آیت نمبر 16 میں فرمایا ثم انکم بعد ذالک لمیتون، کہ ایک دن تمہاری جسم اور روح کی جدائی ہوگی۔ یا اللہ یہ جدائی کب تک رہے گی؟ پھر دوبارہ روح جسم میں کب آئے گی؟ فرمایا ثم انکم یوم القیامت تبعثون، دوبارہ یہ روح قیامت کے دن آئے گی۔ اور جو آدمی قیامت سے پہلے اعادہ روح کا قائل ہے وہ قرآن کریم کی اس آیت کا منکر ہے۔ قرآن کہتا ہے یمسک التی قضا علیہ الموت، جس پر موت آ جائے اللہ اس کی روح کو روک لیتے ہیں، اور یہ کہے کہ نہیں اللہ چھوڑ دیتے ہیں۔ اب اللہ کی مخالفت ہوئی کہ نہیں؟ قرآن نے کہا کہ روح کو اللہ نے روک لیا، روح جسم میں نہیں آتی، مولوی کہ نہیں جسم میں آ جاتی۔ قرآن کہتا ہے من ورائہم برزخ الی یوم یبعثون، اب قیامت تک درمیان میں اللہ نے برزخ لگا دی، اور یہ برزخ وہ برزخ نہیں جو عام مولوی آج کے کہتے ہیں کہ برزخ کا معنی پردہ ہے۔ ایک مولوی کہہ رہا تھا کہ برزخ کا معنی پردہ ہے، جس طرح عورت پردہ کرتی ہے تو وہ برقعے کے اندر سے باہر والوں کو دیکھتی ہے، لیکن باہر والا عورت کو نہیں دیکھ سکتا۔ عقل کی دلیل دی اس نے، عقل کے پجاری، اس نے کہا کہ بس عورت تو دیکھ لیتی ہے لیکن باہر والے اندر عورت کو نہیں دیکھ سکتے، یہ ہے برزخ۔ ہم نے کہا یہ تو تمہاری برزخ ہے جس میں اتنے سارے سوراخ ہیں، اللہ رب العزت نے جو برزخ لگائی وہاں پر قرآن سے پوچھ لیتے ہیں کہ برزخ کسے کہتے ہیں۔ سورہ رحمان ہر آدمی سنتا ہے، وہاں پر ایک آیت ہے بینہما برزخ اللہ یبغیان، اللہ نے 2 سمندر چلائے، 2 دریا بالکل اکٹھے چل رہے ہیں، اور ایک کا پانی بالکل میٹھا ہے، دوسرے کا پانی بالکل کھارا ہے، اب چل بھی اکٹھے رہے ہیں، درمیان میں کوئی رکاوٹ بھی نظر نہیں آتی، کوئی دیوار بھی نظر نہیں آتی، لیکن اللہ نے اپنی قدرت کی جو آڑ رکھی، فرمایا بینہما برزخ، میں اللہ نے درمیان میں برزخ لگا دی، لا یبغیان، اب میٹھے پانی کا کوئی قطرہ کھارے میں نہیں جا سکتا، اور کھارے پانی کا کوئی قطرہ میٹھے میں نہیں جا سکتا۔ اب معنی سمجھ آیا من ورائہم برزخ الی یوم یبعثون، کہ جب آدمی پر موت آ جاتی ہے اللہ درمیان میں برزخ لگا دیتے ہیں، اب نہ روح جسم کے پاس جا سکتی ہے اور نہ جسم روح کے اندر آ سکتا ہے۔ اللہ نے کیا لگا دی؟ برزخ ایک آڑ ہے، جس طرح میٹھا اور کڑوا پانی ایک دوسرے کو ٹچ نہیں کر سکتے، ایک دوسرے کے اندر حلول نہیں کر سکتے، اتر نہیں سکتے، اسی طرح جس آدمی پر موت آ جائے اب اس کے بعد نہ روح جسم کے پاس جاتی ہے اور نہ جسم روح کے پاس آتا ہے۔ اہل تشیع انہوں نے کہا کہ نہیں، ان الانبیاء لا یترکون فی قبورہم بعد 40 لیلہ، 40 راتوں کے بعد جسم قبروں سے اٹھ کر روحوں کے پاس چلے جاتے ہیں۔ اور انہوں نے کہا، ان اہل تشیع کے بھائیوں نے، انہوں نے کہا نہیں، جسم کو تکلیف نہ دو بلکہ روح جسم کے پاس آ جاتی ہے۔ انہوں نے کہا روح آ گئی جسم کے اندر، انہوں نے کہا نہیں، جسم چلا گیا روح کے پاس۔ اور قرآن نے کیا کہا؟ من ورائہم برزخ، جس طرح کڑوا اور میٹھا پانی ایک دوسرے میں نہیں جا سکتے، اسی طرح جس پر موت آ جائے قیامت تک ایک دوسرے کے اندر جا نہیں سکتے۔ اسی طرح یمسک التی قضا علیہ الموت، اور قرآن مجید کی ایک آیت وَإِذَا النُّفُوسُ زُوِّجَتْ، جب قیامت کا دن ہوگا، اِذَا الشَّمْسُ كُوِّرَتْ، جس دن سورج بے نور ہوگا، وَإِذَا النُّجُومُ انْقَدَرَتْ، جس دن ستارے جھڑ جائیں گے، اپنی جگہ سے ٹوٹ کر بکھر جائیں گے، اور وَإِذَا الْبِحَارُ سُجِّرَتْ، جس دن سمندر بھڑکا دیے جائیں گے، اس دن وَإِذَا النُّفُوسُ زُوِّجَتْ، روح اور جسم کی تزویج اور شادی ہوگی۔
زوجت تزویج زوجہ بیوی کو کہتے ہیں. اب قرآن تو کہتا ہے قرنت الارواح بالاجساد واذا النفوس زوجت، روح اور جسم کی تزویج قیامت کے دن ہوگی. اب کوئی مولوی کہے کہ نہیں روح اور جسم کی شادی قبر میں ہو گئی، قبر میں ایک دوسرے کے ساتھ وہ مل گئے، تزویج ان کی ہو گئی، تو قرآن کریم کی واضح آیت کا انکار ہے. اور یاد رکھیے قرآن مجید کی کسی آیت کا انکار کرنا کفر ہوتا ہے. قرآن مجید کی کسی آیت کا بھی انکار کرنے والا آدمی مسلمان نہیں رہتا. تو اس لیے واضح شریعت کا حکم ہے کہ جس آدمی پر موت آ جائے اس کی روح نکل گئی، قیامت تک اس بدن میں نہیں آ سکتی. جب قیامت تک روح جسم میں نہیں آ سکتی تو بغیر روح کے سننا یہ اللہ کا خاصہ ہے. اب اللہ کی صفت میں کوئی شریک کرے تو وہ آدمی کس طرح مسلمان ہو سکتا ہے؟ تو ہم سننے کے لیے اسباب کے محتاج تھے اور اللہ تعالیٰ سننے کے لیے اسباب کا محتاج نہیں ہے. تو اس لیے پھر آپ کے سامنے کہیں گے جی اگر سنتے نہیں تو پھر قبرستان میں سلام کیوں کرتے ہو؟ یہ سوال ہوگا کہ اگر مردے نہیں سنتے اور وہاں پر ٹھیک ہے آپ کی بات مان لی، قرآن مجید نے کہہ دیا کہ روح واپس نہیں آتی، ہم مانتے ہیں کہ روح واپس نہیں آتی، مرنے والا سنتا بھی نہیں، لیکن ذرا یہ بتاؤ کہ پھر قبرستان میں جا کر سلام کیوں کرتے ہو؟ ان کا سوال. تم کہتے ہو السلام علیکم یا اہل القبور، اے قبر والو تم پر سلام ہو، خطاب کیوں کرتے ہو؟ تو پہلی چیز یہ سمجھ لیں کہ خطاب کے لیے سننا کوئی ضروری نہیں ہوتا. اگر السلام علیکم یا اہل القبور سے قبر والے سنتے ہیں، پھر نماز میں بھی تو کہتے ہو السلام علیکا ایھا النبی، علیکا یہ بھی خطاب ہے. پھر کیا نبی علیہ السلام یہاں ہمارے سلام کو سنتے ہیں؟ جو تشہد میں بیٹھ کر دل میں آپ پڑھتے ہو تو السلام علیکا بھی ہے، وہاں پر السلام علیکم ہے. کم از کم یہ اپنے آپ کو دیوبندی کہلوانے والے ان کو تو سوچنا چاہیے کہ جب نماز میں ہم خطاب کرتے ہیں السلام علیکا حکایتاً اسے نقل کرتے ہیں، تو اس خطاب کو اگر نبی علیہ السلام نہیں سنتے تو السلام علیکم یا اہل القبور میں خطاب کو کس طرح سنتے ہیں؟ اچھا پھر جہاں پر خطاب کا صیغہ آ جائے وہاں پر سننا ضروری نہیں. مثلا اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام پر جو آگ تھی اس کے بارے فرمایا قلنا یا نار کونی بردم و سلاما، اے آگ تو ٹھنڈی ہو جا. اب آگ سے اللہ نے خطاب کیا، آگ سنتی ہے؟ آگ نہیں سنتی، لیکن اللہ نے کیا کیا؟ خطاب کیا. قیل یا ارض ابلعی و یا سماء اقلعی، حضرت نوح علیہ السلام کی قوم پر طوفان آیا اور پانی ہر طرف سے برسا. وہاں پر بھی اللہ نے زمین کو خطاب کیا کہ زمین اپنا پانی چوس لے، آسمان کو خطاب کیا کہ اے آسمان تو تھم جا، بارش نہ برسا. تو جس طرح زمین نہیں سنتی، آسمان نہیں سنتا، جس طرح آگ نہیں سنتی، جس طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام ان کا یہ مذہب تھا. اور پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دن حجر اسود کے سامنے آئے اور دیکھا لوگ حجر اسود کو چومتے ہیں، اس کو بوسہ دیتے ہیں. تو ایک غلط عقیدے کا رد کرنے کے لیے حضرت عمر فاروق نے اپنی چھڑی، اپنی عصا اور لاٹھی کو اس حجر اسود پر رکھا اور کہا اعلم انک حجر لا تنفع ولا تضر، اے حجر اسود میں جانتا ہوں تو نفع کا بھی مالک نہیں، نقصان کا بھی مالک نہیں. اب حجر اسود کو خطاب کیا، کیا وہ بھی سنتا ہے؟ پھر اگر السلام علیکم میں خطاب ہے اور مردے سنتے ہیں، پھر اعلم انک حجر، حجر اسود کو بھی خطاب ہے. پھر یہ عقیدہ بھی رکھو کہ حجر اسود بھی سنتا ہے، پتھر بھی سنتے ہیں. تو حضرت عمر فاروق نے فرمایا کہ حجر اسود نہ تو نفع دے سکتا ہے نہ نقصان دے سکتا ہے. لولا رأیت رسول اللہ یقبلک ما قبلتک، اگر میں نے امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ کو بوسہ دیتے ہوئے نہ دیکھا ہوتا، اے حجر اسود میں عمر آپ کو کبھی بھی بوسہ نہ دیتا. یہ تو امام الانبیاء کی سنت ہے، ورنہ حجر اسود نفع اور نقصان کا مالک، حجر اسود نفع نقصان کا مالک تے اے جڑی پائی ہوندی نے مندریاں،
یہ فلاں عقیق اور فلاں چیز فیروزے اور فلاں سہروزے یہ بھئی نفع اور نقصان کے مالک ہیں۔ میرے بھائیوں، جب حجر اسود نفع نقصان کا مالک نہیں اور ہر مسلمان کا عقیدہ ہے دنیا کے سارے پتھر اکٹھے ہو جائیں، حجر اسود کا مقابلہ جتنے بھی عقیق اور خزانے ہیں، جتنے بھی بڑے بڑے ہیرے جواہرات ہیں، جتنے بھی آپ نگینے پہن لو، یہ سارے نگینے مل کر حجر اسود کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ جب حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے فرما دیا کہ حجر اسود بھی نفع نقصان کا مالک نہیں تو یہ ہماری انگوٹھیاں بھی نفع نقصان کے مالک، اللہ نے جو نفع دینا ہے وہ ہوگا، جو نقصان تقدیر میں لکھا ہے وہ ہوگا۔ اگر انگوٹھیاں پہننے سے نقصان ٹل جاتے تو پھر ہر آدمی انگوٹھیاں پہنتا، تو اس لیے نفع نقصان کا مالک صرف اللہ ہے۔ تو حضرت عمر نے عرض یہ کر رہا تھا، خطاب کیا لیکن وہاں پر سننا کوئی ضروری نہیں ہے۔ تو اس لیے اچھا، نماز میں اذان جو ہوتی ہے فجر کی، مؤذن کہتے ہیں الصلاۃ خیر من النوم، نماز نیند سے، سنتے ہو نا، جھوٹ ہے ویسے، الصلاۃ خیر من النوم، جو جاگتے ہوتے ہیں وہ تو بیچارے سنتے ہیں، جو سوئے ہوتے ہیں وہ، جو آدمی نیند میں ہو وہ الصلاۃ خیر من النوم کو نہیں سنتا، حالانکہ چار چار سپیکر بھی لگے ہوئے ہیں، او بڑے بڑے بندے جتنے سپیکر لگے ہیں، لیکن الصلاۃ خیر من النوم آپ نہیں سنتے، کیوں؟ کیونکہ نیند میں ہوتے۔ اور جب آدمی مر جائے پھر کوئی سپیکر بھی نہ ہو، ویسے قبرستان میں آہستہ سے سلام کرو، کہتے ہیں جی مردہ سنتا ہے، یہاں پر چار چار سپیکر ہوں پھر بھی نہیں سنتا۔ تو الصلاۃ خیر من النوم، نماز نیند سے بہتر ہے۔ جب مؤذن یہ لفظ کہتا ہے تو اس کے جواب میں آپ کہتے ہو صدقت و بررت، اے مؤذن آپ نے اچھا کہا، اے مؤذن آپ نے سچ کہا، واقعی نماز نیند سے بہتر ہے۔ جب آپ رضائی میں منہ دے کر کہتے ہو صدقت، اے مؤذن تو نے سچ کہا، تو یہ خطاب ہے کہ نہیں؟ یا مؤذن کو خطاب کرتے ہو صدقتا بررتا، اب صدقتا کو جس طرح مؤذن نہیں سنتا لیکن خطاب ہے، بررتا کو مؤذن نہیں سنتا لیکن خطاب ہے۔ اسی طرح قلنا یا نار کونی، آگ سنتی نہیں لیکن خطاب ہے، قیل یا ارض ابلعی، زمین نہیں سنتی پھر بھی خطاب ہے، حجر اسود نہیں سنتا پھر بھی خطاب ہے۔ ایک مسئلہ تو یہ حل ہوا کہ خطاب کے لیے سننا ضروری نہیں ہے۔ اگر کہیں گے السلام علیکم یا اہل القبور میں مردے سنتے ہیں کیونکہ خطاب ہے، پھر نماز میں السلام علیکا ایھا النبی، یہاں پر بھی علیکا یہ کاف ضمیر خطاب کی ہے، پھر یہاں سے سننے کا عقیدہ بھی رکھو۔ پھر اگلی چیز سلام، انہوں نے سمجھا کہ سلام کی ایک ہی قسم ہے السلام علیکم، اور اگلے نے کہہ دیا وعلیکم السلام، حالانکہ عربی زبان میں قرآن و سنت کی اصطلاح میں سلام کے 5 معنی ہیں۔ ایک سلام کا معنی ہوتا ہے اہلم و سہلم مرحبا، ایک سلام کا معنی ہوتا ہے آنے والے کا استقبال کرنا، اسے ویلکم کہنا، اسے بخیر راگلے یا اپنی زبان میں کوئی لفظ کہنا۔ تو اس لیے اذا جاءک المؤمنون، قرآن کہتے ہیں میرے پیارے پیغمبر جب آپ کے پاس المؤمنون میرے صحابہ آ جائیں اور پکے مومن آ جائیں، فقل سلام علیکم، آپ صحابہ کو کیا کہنا؟ سلام علیکم۔ حالانکہ سلام تو آنے والا کرتا ہے، ایک آدمی بیٹھا ہو جو باہر سے آئے گا وہ سلام کرے گا اور بیٹھے ہوا جواب دے گا۔ اب یہاں پر قرآن کہتے ہیں اذا جاءک المؤمنون، جب صحابہ آئیں تو آنے والوں نے سلام کرنا تھا وہ ہو گیا۔ اب امام الانبیاء کو جو حکم ہے کل سلامون، آپ کہہ دیجئے اہلم و سہلم مرحبا، آپ صحابہ کو کہہ دیجئے موسٹ ویلکم، آئیے جی تشریف رکھیے۔ تو سلام کا ایک معنی ہوتا ہے اہلم و سہلم مرحبا، سلام کا ایک معنی ہوتا ہے ویلکم۔ اب قبرستان میں جا کر یہ معنی ہے، آپ کہتے ہیں السلام علیکم یا اہل القبور، اے قبر والو آپ کو ہم ویلکم کرتے ہیں۔ سلام کا ایک معنی قرآن نے بتا دیا کل سلامون، سلام کا ایک معنی ویلکم والا ہے، اہلم و سہلم مرحبا والا ہے، لیکن یہ معنی قبر میں
مردوں کے لیے نہیں۔ اچھا، سلام کا ایک معنی سلام متارکت، سلام متارکت کا معنی ہوتا ہے جان چھوڑ۔ جس طرح آپ کسی سے تنگ ہو اس کو کہتے ہیں ونج بابا ونج تین ست سلام، کہتے ہیں جاؤ جاؤ آپ کو 7 سلام، اگلا کیا کہتا ہے بے 7 واری وعلیکم السلام، 7 سلام کیے تو 7 جواب بھی ہونے چاہیے تھی نا۔ تو یہ 7 سلام کا معنی ہوتا ہے کہ آپ جاؤ میری جان چھوڑ دیجئے۔ سلام کا ایک معنی ہوتا ہے میری جان چھوڑیے۔ اب السلام علیکم یا اہل القبور، وہاں پر یہ معنی بھی نہیں کہ قبر والوں ہماری جان چھوڑ دو، کیونکہ وہ بیچارے تو کب کے چھوڑ چکے ہیں۔ تو سلام کا یہ معنی بھی نہیں۔ سلام کا تیسرا معنی ہوتا ہے رحمت، سلام علی نوح فی العالمین، سلام علی الیاسین۔ اور سلام کا چوتھا معنی ہوتا ہے سلام تحیہ کا، جو ہم ایک دوسرے کو کرتے ہیں السلام علیکم، اور اگلے بندے کے لیے لازمی ہوتا ہے وہ کہے وعلیکم السلام۔ تو اس سلام کرنے والے نے جب سلام کیا تو سننے والے کے لیے ضروری ہے کہ وہ جواب بھی دے، اور جواب اتنی آواز سے دے کہ اگلے کو اس کا جواب سنائی بھی دے۔ اور شرعی طور پر اگر آپ نے کسی کو کہا السلام علیکم، اگلے نے بالکل آہستہ کہہ دیا وعلیکم السلام، آپ کو اس کی آواز نہیں آئی، تو یہ شرعی طور پر آپ مجرم ہیں کہ آپ کے لیے لازم تھا کہ جواب اتنی زور سے تو دیتے کہ کم از کم وہ آپ کے جواب کو سنتا۔ تو اب یہ اگر سلام تحیہ ہے، قبرستان میں جا کر تم کہتے ہو السلام علیکم، تو قبر والے اگر سنتے ہیں تو ان کے لیے لازمی تھا کہ اتنی زور سے جواب دیتے، کم از کم آپ کے کان تک آواز آتی۔ لیکن آوے آتے وقت تسا قبرستان کوئی نہ ونجو السلام علیکم یا اہل القبور، تو اتنی زور سے آواز کا جواب دینا ان کے لیے لازم تھا، لیکن چونکہ وہ بیچارے سنتے نہیں، ان کو پتہ نہیں کہ کون آیا کون نہیں آیا، کس نے سلام کیا، اس لیے جب انہوں نے آپ کے سلام کو سنا نہیں تو جواب بھی انہوں نے زور سے دیا نہیں۔ ورنہ قبر کے جس سوراخ سے آپ کا السلام علیکم یا اہل القبور داخل ہو سکتا ہے، اسی سوراخ سے وعلیکم السلام کا جواب بھی آ سکتا تھا۔ یا اگر سارے سوراخ بند ہیں تو آپ کا سلام کس طرح گیا، سوچنے کی بات ہے۔ تو اس لیے یہاں پر سلام تحیہ بھی نہیں، سلام کا ایک معنی ہوتا ہے دعا، تو اس لیے یہاں پر سلام کا 5واں معنی ہوتا ہے قبرستان میں جو ہم کہتے ہیں السلام علیکم، اے قبر والو تم پر اللہ کی طرف سے سلامتی ہو۔ ہم سلامتی کی دعا کرتے ہیں، سلام سمجھ آئی کہ نہیں؟ سلام کے 5 معنی میں نے عرض کیا قرآن و سنت میں۔ اب قبرستان میں جو سلام ہوتا ہے یہ سلام نہیں کرتے بلکہ سلامتی کی دعا کرتے ہیں، اور دعا کے لیے اگلے کا سننا کوئی ضروری نہیں ہوتا، جواب دینا بھی ضروری نہیں ہوتا۔ اچھا، قبرستان والے السلام علیکم، اور نماز میں ہم کیا کہتے ہیں السلام علیکم ورحمۃ اللہ، اور نماز کے آخر میں کہتے ہیں نا۔ تو جب نماز کے آخر میں ہم نے کہا السلام علیکم ورحمۃ اللہ، وہاں پر ہم نیت کرتے ہیں کہ اس طرف جتنے مقتدی بیٹھے ہیں ان سب پر سلام ہو، اس طرف جو ملائکہ ہیں ان پر سلام ہو۔ جب دوسری طرف سلام پھیرتے ہیں اس وقت بھی نیت ہوتی ہے کہ اس طرف جتنے مقتدی بیٹھے ہیں ان سب پر کیا ہو۔ تو اب مقتدی جواب دیتا ہے، ہم مثلا نماز پڑھیں گے، میں کہوں گا السلام علیکم ورحمۃ اللہ، اس طرف والے جواب نہیں دیں گے اور اس طرف والے بھی جواب نہیں دیں گے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ سلامتی کی دعا ہے۔ یہ جب ہم کہتے ہیں السلام علیکم، اے میری دائیں طرف بیٹھنے والو تم سب پر اللہ کی طرف سے سلامتی نازل ہو، اللہ آپ سب کو آباد رکھے۔ جب بائیں جانب سلام پھیرتے ہیں تب بھی ہم سلامتی کی دعا کرتے ہیں، اور سلامتی کی جو دعا کرتے ہیں ایک دوسرے کی نہیں سنتے، کیونکہ دعا کے لیے سننا بھی ضروری نہیں اور جواب دینا بھی ضروری نہیں۔ اگر السلام علیکم میں آپ کہتے ہو مردے سنتے ہیں جواب دیتے ہیں، پھر ذرا نماز میں بھی کیا کرو نا، جب امام سلام پھیرے نا 4 فرض پڑھا کر، امام کے السلام علیکم سارے اچھا کرو وعلیکم السلام،
کیونکہ سلام کا جواب دینا تو ضروری ہے، سلام کا جواب دینا تو واجب ہے، لیکن یہ سلام چونکہ بمانے دعا کے ہوتا ہے، اس لیے اس سلام کا سننا بھی ضروری نہیں، اس کا جواب بھی ضروری نہیں۔ اسی طرح جو قبرستان میں کہتے ہیں نا السلام علیکم یا اہل القبور، وہ نماز والے سلام